شیر مدار فاتح بہار حضرت علامہ و مولانا مفتی سید اظہر عقیل شاہ مداری صاحب قبلہ راشٹریہ یوتھ ادھیکش ایسٹ انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب قبلہ، آپ سے ملکی اور ملی اعتبار کے کچھ سوالات پوچھنے ہیں جو یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا جائے آفاقی بلا کرونا وائرس کے متعلق آپ بھارت واسیوں اور اس وطن عزیز میں رہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال کافی بہتر ہے، اور فی الحال کرونا وائرس کے تعلق سے جو آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے، اور آپ نے ایک جملہ بڑا پیارا کہا ہے آفاقی بلا۔ حقیقت میں یہ ایک آفاقی بلا ہے، قدرتی بلا ہے۔ یہ کسی ملک، کسی تنظیم، کسی سماج یا کسی ویکتی کی پیدا کردہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ اس مالک کی جانب سے بھیجی ہوئی مصیبت ہے، آفت ہے، بلا ہے، جس نے زمین جیسے بستر کو بچھایا، آسمان جیسا شامیانہ لگایا، اور اس آسمان میں چاند و سورج جیسے روشنی کا انتظام کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش کو برساتا ہے۔ اس مالک کی جانب سے بھیجی ہوئی یہ بلا ہے۔ اب ہمیں اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے، اس کے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، کیا تدبیریں ہیں؟ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ کرونا وائرس عام انسانوں کے لیے ایک مصیبت ہے، اور خصوصی طور پر یہ ظالمین کے لیے ایک ہدایت کا سمجھیے راستہ ہے، تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ ہم چاہے لاکھ اپنے آپ میں کتنے بھی بڑے ہو جائیں، بڑھ جائیں، لیکن جو ہمارا اور آپ کا مالک ہے، رب ہے، اور سارے جہان کا پالنے والا، پیدا کرنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نظام دنیا کو کیسے چلایا جائے گا، کس طرح چلایا جائے گا، اور وہ ظالمین جو کسی کے کنٹرول سے باہر ہوں اس کو کس طریقے سے راہ راست پر لایا جائے گا، سیدھے راستے پہ لایا جائے گا۔ لہٰذا یہ کنفرم ہے کہ کرونا وائرس قدرت کی جانب سے، رب کی جانب سے، مالک کی جانب سے یہ ایک عذاب ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ کوئی کسی خاص طبقہ، کسی خاص فرقہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، یا آدمی سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو جاندار سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ ایک آفات ہے، ایک مصیبت ہے، ایک بلا ہے۔ حضور شاہ صاحب قبلہ، خانقاہ ہاشمیہ مداریہ اور ہاشمی دارالفتہ والقضاء میں آئے ہوئے ان سوالات کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جس میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ جماعت سے مسجد میں ادا کریں یا گھر پر ہی فرداً ادا کریں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے متعلق۔ میں نے الحمدللہ بحیثیت خادم ہاشمی دارالفتہ اور بحیثیت خادم شاہ علوی ایسوسی ایشن کے یوتھ راشٹریہ ادھیکش ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنے لیٹر پیڈ پر بھی اس بات کو اعلان کیا ہے اور عام کیا ہے، اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے، اپیل کیا ہے، گزارش کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ ان اوقات میں، اس لمحات میں، جبکہ قدرت کی جانب سے ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، یا اسے قہر کہہ لیں، نازل ہے، یہ عام انسانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا ایسے وقتوں میں اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے جو بھی بچنے کی تدبیریں ہیں، جو بھی راستے ہیں، جو بھی طریقے ہیں، اسے اپنایا جائے، چونکہ اس وائرس کا تعلق تعداد سے اور قربت سے ہے۔ جب انسان دوسرے انسان کے قریب ہوگا اور اس کے سانس کی ہوا اس تک پہنچے گی، یا اس کا کنیکشن اس تک ہوگا، یا اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کے جسم میں ٹچ ہوگا، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلے گی۔ اور اس حالات میں جبکہ یہ بیماری ایک دوسرے کے ٹچنگ سے، معاملات سے، تعلقات سے پھیلنے والی بیماری ہے،
تو ضروری ہے کہ آپ ان لمحات میں نماز پنجگانہ جو آپ مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہیں اس سے بھی رکیں، اور نماز جمعہ جو کہ آپ جمعہ کے دن مسجد میں جاتے ہیں اس سے بھی آپ محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہ سمیع و بصیر ہے، سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا، علیم و خبیر ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اس وقت کیا کریں گے، اور آپ کی یہ کوئی لغزش نہیں شمار کی جائے گی، بلکہ آپ کو اس پر بھی اجر دیا جائے گا کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کے خاطر، انسانیت کے فائدے کے لیے آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ آپ جماعت سے نماز نہ پڑھ کے ایک انسانیت کے لیے، ملت کے لیے اور پوری امت کے لیے آپ جماعت کو ترک کر رہے ہیں، اور مسجد میں نہ جا کر کے آپ اس طرح کے معاملات کو اپنا رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور آپ اس حالت میں مسجد میں نہ جائیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ گھروں میں ہی نماز پڑھیں، چاہے وہ 5 وقتہ نماز ہو یا جمعہ ہو۔ جمعہ کے دن آپ جمعہ نہ پڑھ کے ظہر کی نماز اپنے گھر میں ہی ادا کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہ ایک طریقے سے انسانیت کی خدمت ہے اور لوگوں کی خدمت ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک حق ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، اور کورونا وائرس سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں، اور اس سے خود کو اور عام جنتا کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کے متعلق بھی کچھ بیان کر دیں۔ بے شمار ایسے ڈاکٹرز اور ارباب علم و دانش سے ہماری باتیں ہوئی، اور لوگوں نے بے شمار ایسے مشورے سے نوازا، اور اپنے مختلف قسم کے انہوں نے اپنے اپنے مشورے سے اور رائے پیش کیے، اور اس پہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، بڑے بڑے اونچے پد کے ہیں، ان لوگوں نے اس تعلق سے صاف صاف کہا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی بندے کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے، وہ بندہ اگر کسی لوہے کو ٹچ کرتا ہے تو اس لوہے پر اس کا اثر کم سے کم 12 گھنٹہ تک رہتا ہے۔ اگر وہ کسی لکڑی کو یا کپڑے کو یا کسی اور چیزوں کو یا پلاسٹک کو یا کتاب کو، غرضے کے کسی بھی چیز کو اگر ٹچ کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر گھنٹوں گھنٹہ رہتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ بندہ آیا، وہ کسی بھی چیز کو چھو کر چلا گیا، یا آپ کے کرسی پہ بیٹھا، کرسی کو چھو کر چلا گیا، یا پھر وہ آپ کے دروازے پہ آیا، آپ کی کنڈی کو چھو کر چلا گیا، یا پھر وہ آپ کے باتھ روم میں گیا، اس کی کنڈی کو چھو دیا، یا آپ کے ہینڈ پائپ کو اس نے چلایا، یا آپ کے نلکے کو اس نے چھوا، تو بظاہر وہ تو چھو کر 8 گھنٹہ 5 گھنٹہ پہلے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو ٹچ کرتا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ بیماری اس کے اندر بھی چلے آئیں، وہ جو کرونا وائرس کے جراثیم ہیں اس کو بھی لگ جائیں اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اس ملک بھارت کے پردھان منتری نے اعلان کیا ہے لاک ڈاؤن کا، کہ آپ بالکل لاک ڈاؤن رہیں اور اپنے گھروں میں رہیں، جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی پیر ہیں تو اپنے مریدین کو بھی اس بات سے تنبیہ کرے، جیسا کہ ہم نے باضابطہ منع کر دیا ہے، اور ہاشمی دارالفتہ سے باضابطہ لیٹر پیڈ پر ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ان دنوں میں آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور کسی بھی رشتہ دار کو بھی اپنے یہاں آنے سے روکیں۔ کیوں؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ محفوظ ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر بیماریاں اگر وہ آ جائیں تو آپ کے ایک محفوظ گھر کو خراب کر سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی اس بنیاد پر خراب ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہر اس چیز سے بچنی ہے۔ آپ جان لیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ہاتھ میں اس کا اثر ہوتا ہے، جس بندے کے جسم میں کرونا ہے اس کے ہر جسم کے حصے میں اس کا اثر ہے، چاہے وہ ہاتھ ہو یا ہاتھ کے نیچے ہو یا ہاتھ کے اوپر ہو یا پاؤں ہو یا سر ہو، یا چاہے جہاں جس حصہ کو اس نے چھو دیا وہاں اس جراثیم کا اثر پایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ وضو کرنے کے لیے گیا، وضو کر لیا، ہاتھ پیر منہ سب دھل لیا، دھلنے کے بعد جو وہ پانی بہہ رہا ہے اس پانی میں اس جراثیم کا اثر ہے، اس پانی پر بھی اگر کسی کا پیر پڑے گا تو اس کو بھی کرونا وائرس ہونے کا خطرہ ہے۔ وضو کرنے کے بعد وہ مسجد میں چلا، اس کے پاؤں جہاں جہاں پڑے، اگر اس جگہ پر بھی گھنٹوں بعد بھی کوئی اگر پیر رکھ دیتا ہے تو اس پر بھی اس کا اثر جا سکتا ہے اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اگر اس کی جو سانسیں لے رہا ہے اس کے سانس کی گرمی سے، بھاپ سے جو ہوائیں نکل رہی ہے اس کے اندر سے بھی وہ جراثیم کے ذرے نکل رہے ہیں۔ اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کم از کم 1 میٹر یا 2 میٹر احتیاطاً آپ لوگوں سے دور رہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں،
اور اس چیز کو لازم احتیاط کریں۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کے دونوں پیر جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ فرش ہو یا پکا ہو یا جانماز ہو، جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ دونوں ہاتھ آپ کے پھیل کر کے زمین پہ ایسے لٹائے جاتے ہیں۔ پھر جہاں پہ آپ کا ماتھا اور یہ پیشانی جہاں ٹکتا ہے وہ ساری جگہیں سمجھے وائرس سے فل ہو گئی۔ دوبارہ اگر کوئی بندہ اس جگہ پہ جا کے نماز پڑھتا ہے تو خطرہ ہے کہ اس کے اندر بھی وہ مرض آ جائے، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے، اور اس طریقے سے یہ کرونا وائرس بالکل طاعون کی طرح یا ہیضے کی طرح پھیل جائے اور یکایک لوگ مرتے چلے جائیں۔ لہٰذا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں آتا ہے یا کوئی چیز لے کر آتا ہے، مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، مارکیٹ میں آپ گئے، آپ نے سبزی خریدا، کھانے پینے کی کوئی چیزیں خریدی، آپ جو پیسہ دے رہے ہیں، اگر بندے کے اندر کرونا وائرس کا اثر ہے، وہ اس مرض میں مبتلا ہے، تو جس پیسے کو وہ چھو کر آپ کو دے رہا ہے اس پیسے میں بھی وہ مرض ہو سکتا ہے۔ آپ اس پیسوں کو بھی اگر گنتی کرتے ہیں تو آپ اس مرض کے شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، جو چیز آپ کو دیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی سبزی فروش ہے یا کوئی دودھ بیچنے والا ہے یا کوئی اور چیزیں کرانہ دکان والا ہے، اگر وہ خود اس مرض میں مبتلا ہے، دن بھر میں وہ 100 آدمی کو اگر اس قسم کی چیزیں دے رہا ہے، تو جتنے آدمی کو دے رہا ہے اور اس کے دیے ہوئے جہاں پہ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا ہے یا جسم کا اس کا حصہ ٹچ ہوا ہے، اس جگہ پہ جتنے لوگوں کا ہاتھ پڑے گا سب اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ روٹی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، نمک ہے، چینی ہے، اچار ہے، دال ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ مہینہ 2 مہینہ کے لیے کم از کم اسٹاک کر کے رکھ لیں، کیونکہ 21 دن کا جو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے 21 دن تک ہے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا اس ہمارے پیارے وطن بھارت کو محفوظ رکھ، اور جتنا جلد ہو سکے اس وبا کو، اس بیماری کو، اس مصیبت سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرما، تمام بھارتیوں کو اس سے نجات عطا فرما، یہ ہماری کوشش ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اور اس وائرس کا اثر اس کے بعد بھی رہتا ہے، ممکن ہے پھر ٹائم بڑھانے کی ضرورت آ جائے، ہو سکتا ہے پھر 10 دن، 15 دن، مہینہ دن، جتنی دن ضرورت پڑ سکے، یا ماہر موسمیات یا جو اطباء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ جو اعلان کریں گے اس حساب سے پھر ٹائم بڑھا دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں، اور جتنی زیادہ احتیاط کریں گے، لوگوں سے دوری بنائے رکھیں گے، اتنی زیادہ ہم اس وبا سے لڑ سکتے ہیں، اور اس وبا سے، اس مصیبت سے ہم اپنے پیارے وطن، پیارے دیش بھارت کو بچا سکتے ہیں اور اپنے اس بھارت کے ناگرکوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے اوپر بحیثیت انسان ہونے کے ضروری ہے کہ ہر جگہ معاشرے میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ میڈیم کلاس کے ہوتے ہیں۔ تو جو امیر ہیں وہ تو کسی طرح اپنا گزارا کر لیں گے، جو میڈیم ہے وہ بھی کسی طرح چل جائیں گے، لیکن جو نہایت نچلے طبقے کے ہیں، غریب ہیں، جو اگر دن بھر مزدوری نہ کرے تو شام میں انہیں کھانا نصیب نہ ہو، بحیثیت انسان ہونے کے ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی پرسہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی ہم مدد کریں۔ کھانے کی ضرورت ہے تو ان تک کھانا پہنچائیں، پانی کی ضرورت ہے تو ان تک پانی پہنچائیں۔ غرضے کے جو ہو سکتا ہے بحیثیت انسان کے ہم ایک انسان کی خدمت کریں، بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی دین کے، بحیثیت بھارتی کے ہم ہر اس بھارتی کی مدد کریں گے، ہر اس دیش واسیوں کی مدد کریں گے جو ہمارے دیش کا ہے، جو ہمارے ملک کا ہے، جو ہمارے ملک میں ہے۔ اس کی ایک تدبیر اور ہے، اگر ہمارے گاؤں میں یا ہمارے محلے میں یا ہمارے شہر میں باہر سے اگر کوئی بندہ کرونا وائرس سے متاثر ہو کر آتا ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس بندے کی جانچ کریں، اس کو ڈائریکٹ ہاسپٹل کے حوالے کریں، ہاسپٹل والے کو خبر کریں تاکہ وہ اس کی جانچ کر سکیں، اور اگر وہ صحیح سلامت ہے تو پھر مرحبا، اگر وہ صحیح سلامت نہیں ہے، مرض میں مبتلا ہیں، تو ان کا علاج کیا جا سکے، تاکہ اس ایک بندے کی وجہ سے ان کا پورا خاندان برباد نہیں ہو، ان کا پورا گھر برباد نہیں ہو۔ لہٰذا یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے اور ملک کی خدمت ہے، ہمارے دیش کی خدمت ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم اس میسج کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، بحیثیت انسان ہونے کے انسانیت کے درد کو سمجھیں، اس ملک کی محبت کو جانیں، اور سچا بھارتی، سچا دیش واسی، دیش سے صحیح محبت کرنے والا وہی بندہ ہو سکتا ہے جو حقیقت میں اس
جنگ سے لڑے اور اس دیش کو بچانے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے ملک میں کسی قسم کی کوئی افراتفری نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی بلا نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنے گھر کو بہت عزیز اور بہت پیارا سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا پورا ملک ایک ہمارا گھر ہے، اور ہم اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے دسیوں گھر قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس پیارے وطن کو، پیارے ملک کو، پیارے دیش کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر ممکن تدبیر اپنائیں گے، اور ہر وہ چیز جس سے ہمارے دیش پر کسی قسم کی کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا آنے والی ہو، اس سے ہم لڑیں گے۔ ہر وہ چیز جس سے ہمارے دیش کا فائدہ ہونے والا ہے، جس سے ہمارے دیش واسیوں کا فائدہ ہونے والا ہے، وہ ہم کوشش کریں گے۔ اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے احباب ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے پھوپھا ہیں، یہ ہمارے خالو ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک مرض میں مبتلا ہے، جتنا جلد ہو سکے جہاں تک کوشش کریں اس کا علاج کروا سکیں اور اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ کئی جگہ سے ہمیں یہ خبر آئی ہے کہ ایسی بات ہے، دلی رہتے تھے، بمبئی رہتے تھے، لدھیانہ رہتے تھے، مدراس رہتے تھے، تو کولکتہ رہتے تھے، تو آئے ہیں۔ ارے بھائی آئے ہیں، اچھی بات ہے، اپنے گھر آئے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ جو میڈیکل والے گھوم رہے ہیں، لوگوں کو جگہ بہ جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ نئے آنے والے لوگ کون ہیں، ان کا چیک اپ کرایا جائے۔ اگر آپ اس کو چیک اپ کرا دیتے ہیں اور ان کے اندر کرونا وائرس نہیں پایا جاتا ہے تو اس سے آپ بھی محفوظ ہیں اور پورے گھر والے محفوظ ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ ان کو چھپا لیتے ہیں اور ان کے اندر یہ پازیٹیو پایا جا رہا ہے، کرونا وائرس پایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔ جو اس کو چھپانا چاہتے وہ خود برباد ہو جائیں گے، پھر ان کے پڑوس برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھی نگاہ رکھیں تاکہ صحیح معنوں میں ہم اپنے دیش کی خدمت کر سکیں، اور جہاں تک ضرورت ہے پرشاسن کے لوگ بھی گھوم رہے ہیں، اگر کسی قسم کی کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ سے کنٹرول سے باہر ہیں تو آپ پرشاسن کے لوگوں کو خبر دے سکتے ہیں کہ ایسی باتیں ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں اپنے دیش کے لیے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے اور آپ کی جو نیت ہے اس کا پھل دینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک مالک ہے جس نے ہمیں، آپ کو، سبھوں کو پیدا کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ جتنا ناظرین، سامعین جہاں تک ہیں میری آوازیں پہنچ رہی ہے، آپ لوگ مکمل خیال کریں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ جتنا نقصان ہوگا ہمارا دیش اتنا نیچے چلا جائے گا، اور جتنا ہم اس جنگ سے لڑیں گے اور لاک ڈاؤن کی قدر کریں گے، علیحدگی اختیار کریں گے، دوری اختیار کریں گے، اتنا فائدہ ہمارے دیش کو ہوگا، اور جو بڑے نقصانات آنے والے ہیں اس نقصانات سے ہم بچ جائیں گے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں تو یہیں نہ بیٹھے رہیں، بلکہ آپ اس طریقے سے بھارت کا آئین جو کہ تینوں زبان میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت کا آئین سہ لسانی ایڈیشن ہے، اردو، ہندی، انگلش، مع تاریخ، تنقید و تبصرہ، خواجہ عبد المنتقم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں تاکہ صحیح معنوں میں جو جس زبان کے جاننے والے ہوں، چاہے وہ اردو جاننے والے ہوں، چاہے ہندی جاننے والے ہوں، چاہے انگلش جاننے والے ہوں، اس کتاب کو مکمل پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا سنویدھان ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی آپ نیک کام کرتے ہیں، سارے کاموں میں خواہ وہ کوئی بھی ہو، دو طرح کے پہلو پائے جاتے ہیں، یا تو حقوق اللہ یا حقوق العباد۔ اگر کوئی مسئلہ حقوق اللہ کا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ اس کی عبادت کریں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، یہ سب حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد جو ہے اس کا مرتبہ حقوق اللہ سے بھی اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ساری زندگی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی بندے کو، کسی آدمی کو، بے گناہ کو آپ ایک جھانپڑ مارتے ہیں تو یہ حقوق العباد کا جرم مانا جائے گا، اور اس حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ گویا کہ حقوق اللہ سے زیادہ پاور حقوق العباد کا، اور یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ اس مہاماری کے ٹائم میں، اس مہاماری کے وقت میں ہم حقوق العباد کا مکمل خیال رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے اگر کوئی اللہ کا بندہ، اگر کوئی شخص، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی ویکتی اگر پریشان حال ہے، اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، طاقت ہے، تو آپ کوشش کریں ان کی مدد کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کریں۔ اور یہ ہمارے بھارت کا آئین ہے، اس کو آپ اچھے سے پڑھیں۔ دیکھیے سب سے پہلے صفحہ پہ، سب سے پہلے پیج پر اس پہ تمہید لکھا ہے، اور انگلش میں پریمبل لکھا ہے، ہندی میں
ادھیشکا لکھا ہے، یہ دیکھیے تینوں زبان میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. ہم بھارت کے عوام بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، سیکولر، عوامی جمہوریہ بنانے کے لیے اور اس کے تمام شہریوں کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف، خیال، اظہار، عقیدہ، مذہب اور عبادت کی آزادی باعتبار حیثیت اور موقع مساوات حاصل کرانے کے لیے اور ان سب کے مابین فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے، اخوت کو فروغ دینے کے لیے. غور کیجئے، فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد، یعنی کسی بھی فرد کی عظمت برتری کو سمجھنا ہے اور قوم کے اتحاد کو، یعنی متحد رہیں، ٹوٹ پھوٹ کے بٹوارے میں نہ جائیں، جیسا کہ ہمارا قرآن سکھاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم فرقوں میں نہ بانٹو، تفریق میں نہ پڑو، بٹوارے کے چکر میں نہ رہو، ٹکڑے ٹکڑے مت بنو، فرقہ فرقہ بندی نہ کرو. فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کو یقینی بنانے والی اخوت، اخوت یعنی بھائی چارگی، سالمیت جس سے انسان سلامت رہے، محفوظ رہے، سالمیت کو یقینی بنانے والی اخوت کو فروغ دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے متعنت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہوئے اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج مورخہ، یہ تو اس پرانے وقت کی تاریخ اس میں لکھی گئی ہے، جو آج کے ڈیٹ ہے اس حساب سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کو ذریعہ حاضہ اس آئین کو اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں. اندازہ لگا لیں ہمارے بھارت کا آئین، سنویدھان ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا درس دیتا ہے. جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تب آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں گے اور یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، اس چیز کو سمجھیں گے. پھر جب آپ کے اندر وہ علم کی روشنی ہوگی تو ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے آپ ڈریں گے نہیں، بلکہ کوئی بڑا سے بڑا بھی ماہر ہو تو آپ اس تک کم سے کم اپنے دل کی بات کہہ لے جائیں گے، اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں. یہ صلاحیت آپ کے اندر آ جائے گی. پھر آپ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہمارے دیش کی ترقی ہو، کامیابی ہو، فلاح ہو، بہبودی ہو، اور ہر اس کام سے بچیں گے جس سے دیش کا نقصان ہوگا، جس سے دیش ہمارے نیچے کی جانب جائے گا، یا وہ بندہ جو دیش کو نقصان کرنے کے در پہ ہے اس پر آپ کی نظر ہوگی، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی، تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور اپنے وطن سے محبت کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. جیسا کہ حب الوطن من الایمان، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. لہٰذا ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی حفاظت کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. جو ہم سے ہو سکتا ہے، جس کی ہمارے اندر ہمارے مالک نے ہم کو صلاحیت دی ہے، وہ ہم کریں گے اور ہر حال میں کریں گے اور ہر طرح سے کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سبوں کو سلامت رکھے اور سچے معنوں میں حقیقی طور پر اس دیش کی خدمت کرنے، دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.